تو اس نشست کا باقاعدہ آغاز مشق تلاوت قرآن پاک سے ہوا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا مفتی صدام حسین قادری حافظہ اللہ تعالی سے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور مشق تلاوت قرآن سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز فرماتے ہیں۔ الرحمن
گزشتہ روز ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابتدائی لیکچر سن چکے تھے۔ آج اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے متخصص حضرت علامہ مولانا محمد ساجد چشتی صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درس کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ گزشتہ روز ہم نے سیرت کے حوالے سے لغوی اصطلاحی معنی مفہوم سماعت کیا، جس کے اندر ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن کی 5 آیات پیش کی۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں نبی علیہ السلام کے خاندان شریف کا اجمالی خاکہ سماعت کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی کیا تھا، آپ کے والدین کا کیا تھا، دادا نانا دادی نانی نانا نانی، اسی طرح آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے اولاد، آپ کے ازواج۔ آج ہم ان کے بارے میں ایک خاکہ سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایسا معزز و مکرم اسم گرامی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک سے پہلے یہ نام روئے زمین کے اوپر آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، یعنی جس طرح حضور علیہ السلام اللہ کے انوکھے نبی تھے، اسی طرح اللہ نے آپ کو اسم گرامی کی انوکھا دعوت فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کے اندر جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، وہ ذرا میں اپنی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، رب العلا نے لکھا عرش پر نام محمد، دولت جو چاہو دو جہاں کی تو کر لو وظیفہ نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کلیت ابو القاسم ہے، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ، آپ کے جو میلاد باسعادت ہے وہ راج قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا مقام ابوا پر، اس وقت ہمارے نبی کی عمر شریف 7 سال تھی۔ حضور علیہ السلام کو وراثت کے اندر مال ترکہ ملا، وہ کیا تھا؟ آپ کو وراثت میں ایک باندی
جس کا نام حضرت ام ایمن ہے، اور آپ کو 5 اونٹ ملے اور 1 ریوڑ مال کا آپ کو وراثت میں ملا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو رضائی مائیں ہیں وہ خوش نصیب عورتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ شریف پلایا ہے، وہ ہیں 3۔ ان میں سے پہلی حضرت ثویبہ، دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہیں 3 حضور کی رضائی مائیں، اور حضور علیہ السلام کی جو دائیہ ہے اس کا نام ہے شفا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ آج عوام کے ذریعے مشہور ہے کہ حضور کی دائیہ کا نام حضرت حلیمہ ہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضائی والدہ ہے، دائیہ کا نام حضرت شفا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، اصلی نام ہے عامر۔ آپ کی دادی کا نام تھا عاتقہ، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو نانا جان تھے ان کا نام تھا وہب۔ آپ کی نانی کا نام تھا مرہ۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو چچا ہے وہ تھے 11۔ نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 غدار، نمبر 6 مقبل، نمبر 7 صفا، نمبر 8 عباس، نمبر 9 قسم، نمبر 10 حجر۔ ایک ابو طالب۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو پھوپھیاں ہیں وہ تھی 6۔ ان میں سے پہلی کا نام تھا ام حبیب، اصلی نام تھا بیضا، دوسری ہے برہ، تیسری ہے عاتقہ، چوتھی ہے صفیہ، اور 5ویں کا نام اربا، 6ٹھی کا نام امیمہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کے بارے میں بہت سارے اخبار ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج کی تعداد 12 ہے جن سے آپ نے نکاح فرمایا، پھر وہ آپ کے گھر میں آئی رخصت ہو کر۔ ان میں سے پہلی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری حضرت سودا ہے، تیسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چوتھی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، 5ویں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 6ویں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، 7ویں ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، 8ویں کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، 9ویں حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 10ویں کا نام حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، 11ویں کا نام ہے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 12ویں کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ازواج کے نام۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کی تعداد ہے 7، جن میں سے 6 بچے آپ کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پتنی اقدس سے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ کبریٰ سے پیدا ہوئے۔ وہ 4 بیٹیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت ام کلثوم، نمبر 3 حضرت رقیہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضور کے 3 بیٹے 2 بیٹے حضرت خدیجہ کبریٰ کی بدن سے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام ہے حضرت عبداللہ، دوسرے کا نام ہے حضرت قاسم، اور تیسرا بیٹا آپ کا حضرت مریم قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدن سے پیدا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ یہ تھے ہمارے نبی علیہ السلام کا خاندان کا اجمالی خاکہ۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے جب والدین کا سایہ آپ سے اٹھا، اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کی پرورش کس نے کی اور کس عمر میں کی،
پھر حضور علیہ السلام جب تجارت کے لیے نکلے اس وقت جو راہبین نے حضور کے بارے میں جو چیزیں مشاہدہ کی تھی یہ انشاءاللہ ہم اپنے دل دیوار کے مطابق سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کے روزی معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی پچھلے دنوں میں ہم وضو اور نماز سے متعلق مسائل سیکھ رہے ہیں. تو پچھلے روز ہم نے نماز سے متعلق شرائط سیکھی تھی اور آج ہم نماز کے فرائض سیکھیں گے. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور نماز کے فرائض پر درس دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام شرکاء سمر اسلامی کورس کو مرحبا کہتے ہیں. پچھلے آج چونکہ 5th ڈے ہے، 5واں دن ہے، جو ہمارا اس سے پہلا جو ہمارا دن تھا یعنی جس میں جمعرات کے دن ہم نے نماز کی شرائط پڑھی تھی. تو آج انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض سیکھیں گے. نماز کی جو شرائط تھی وہ 6 تھی. وہ رپیٹ اس انداز سے کروں گا کہ آپ کو یاد رہ جائے. تو نماز کی جو 6 شرائط تھی وہ طہارت سے شروع ہوتی تھی اور تکبیر تحریمہ پر اس کا اختتام ہوتا. ان تمام شرائط کا جو مجموعہ ہے، ایلیویشن ہے، مخفف ہے، وہ یاد رکھ لیں تساقل تا سے سین تا سین الف واو نون تا تساقل. یہ یاد رکھیں گے تو آپ کو تمام شرائط یاد رہیں گی. تا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقامت استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت اور تا سے تکبیر تحریمہ. یہ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو تمام شرائط کو سمجھنا آسان ہو جائے. آج نماز کے فرائض کے اوپر انشاءاللہ لوگ زیادہ توجہ سے تمام شرکاء اس کو سماعت فرمائیں. نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہیں 7 فرائض ہیں. اور فرائض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے. نماز کے اندر جب کوئی فرض رہ جائے گا یاد رکھیے گا کہ نماز ہوگی ہی نہیں. یہ فرض کی اہمیت ہے. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، تو در حقیقت یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ نماز کی شرائط میں سے، لیکن یہ نماز کی شرائط میں تو ہے، لیکن تکبیر تحریمہ نماز کی افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے. تو اسی لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر. جب نمازی نیت کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس کی نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے. نماز کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور نمازی جو ہے عملاً ماہر عبادت ہو جاتا ہے. اب وہ کسی دوسرے جہاں میں ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تحریمہ کا معنی ہے حرام کرنا، حرام محرم قرار دینا. تو نمازی جب نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر سے تو وہ ایسے امور یعنی دنیاوی امور، دنیاوی باتیں حرام ہو جاتی ہیں سلام تک. تو اسے اس لیے تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. تو تکبیر تحریمہ جب کہہ لی، اگر تو امام کے ساتھ کہیں تو اس کا وقت یہ ہے جب امام نے لفظ اللہ پڑھا اور مقتدی جو امام کو فالو کرنے والا ہے اس نے بھی
لفظ اللہ امام کے ساتھ پڑھا، اور اکبر کا لفظ جو ہے امام کے مکمل کرنے سے پہلے اس نے ختم کر لیا، یعنی مقتدی نے سبقت کی امام سے پہل کی، امام کے اکبر پڑھنے سے پہلے اس نے اکبر پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے کہ نماز کے اندر امام کو فالو کرے، امام کے پیچھے پیچھے چلے، اسے سبقت نہ کرے، آگے نہ چلے۔ تو اگر اللہ اکبر پہلے پڑھ لیا نماز نہیں۔ اسی طرح مقتدی آیا تو شخص نماز پڑھنے کے لیے دیکھا تو امام رکوع میں تھا، اب اس نے رکوع پانا ہے اور اس نے کیا کیا، اللہ اکبر کہتا ہوا اکبر تب پڑھا جب اس کے ہاتھ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں پہنچ گیا، یعنی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو اکبر اس وقت ختم کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر پڑھے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے وہ رکوع میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی جو پروننسیشن ہے، یعنی اس کا جو تلفظ ہے، وہ شخص کہ جو زبان یعنی تلفظ کرنے پر قادر نہیں، جو اس کا تلفظ نہیں کر سکتا، وہ شخص کہ جو گونگا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام دیکھیں کتنا حسین دین ہے، پیارا دین ہے۔ تو جو شخص تلفظ کرنے پر قادر نہیں، گونگا ہے، پروننسیشن نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے کہ فقط دل میں نیت کرے، وہ دل میں نیت کرے، اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام۔ اچھا، اب کسی شخص نے جب اس کا تلفظ کرنا ہے، اگر وہ اللہ پڑھتا ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر دے دیتا ہے، یا اکبر پڑھتا ہے یا اکبار پڑھتا ہے، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے معنی فاسد ہے، غلط معنی ہے، درست معنی نہیں ہے، اور جو غلط معنی کو جو درست معنی نہیں ہے سمجھ کر جان بوجھ کر پڑھے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا جب ہم نے تکبیر پڑھنی ہے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اکبار نہیں پڑھنا، اکبار نہیں پڑھنا۔ اس کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو تکبیر تحریمہ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے۔ تو نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا۔ قیام کی جو ادنا حد ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ نیچے ابرا کرے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور اس کا جو کامل طریقہ ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا، یہ ہے قیام۔ اب قیام جو ہے کتنی دیر کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے جب تک قرات ہوتی رہے گی، جب تک پڑھتے رہیں گے، قرات ہوتی رہے گی، تب تک قیام ہے۔ اور قیام جو ہے جب نماز فرض نمازوں کے اندر قیام میں فرض ہے، واجب جو ہے یعنی وتر ہے اس میں بھی قیام فرض ہے، عیدین میں بھی قیام فرض ہے، اور جو فجر کی سنتوں کی 2 رکعتیں ہیں، سنتیں ہیں، ان میں بھی قیام فرض ہے۔ اور کتنی دیر قیام فرض ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی کہ نماز پڑھیں تو ہم جب تک قرات کرتے رہیں گے تب تک ہم قیام کریں گے، جب تک قرات ہوگی قیام ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا فرض شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا قیام نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہے قرات کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ تو اللہ ہمیں سب کو قرآن مجید صحیح تلفظ سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرات کا معنی یہ ہے کہ ہر حرف اب دوسرے حرف سے صحیح طور پر نمایاں اور ممتاز ہو جائے۔ ہمارے جو عربک کے الفابیٹس ہیں، حروف ترجی ہیں، جیسے الف با تا آخر تک جتنے بھی ہیں، ان کے علیحدہ مخرج ہے کہ مخارج سے اس کو ادا کیا جائے، یعنی مخارج جو ہے مخرج کی جمع ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھے کتنے آزاد دیے، ان میں سے ایک منہ بھی ہے، ہونٹ ہے، زبان ہے، دانت ہے، ہمارا حلق ہے، اور بقیہ جو منہ کا حصہ ہے یہ ہمارے مخارج ہیں، جہاں سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں۔ با ہے آپ ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، اس طرح نون ہے تو گلائی سے ادا کرتے ہیں، ہا ہے تو اسے حلق سے ادا کرتے ہیں، خا ہے تو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے مخارج ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ یہ حروف کس طرح دوسرے حروف سے ممتاز ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جیسے لفظ کاف حرف کاف ہے اور ایک ہے حرف قاف موٹا، ان کو اگر ملا کر پڑھے گا، جیسے ہمارے پہلے قاری صاحب نے بتایا
تو اگر قل ہے جیسے سورہ اخلاص کے اندر قل، تو اس کی جگہ ڈنڈے والا کاف قل پڑے گا تو اس کا معنی ہے کھا لیجیے، قل جو دو نقطوں والا ہے اس کا معنی ہے کہہ دیجیے، اس کا معنی خراب ہوگا، معنی فاسد ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں قرات بھی سیکھنی ہے، قرات کو بھی سمجھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرات جو ہے فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور فرض کی 2 رکعتوں میں مطلقاً ایک آیت جو ہے یہ فرض ہے، اور آگے جو ہے سنن ہے، نوافل ہیں، وتر ہے، ان کی ہر رکعت میں ایک آیت جو ہے یہ فرض ہے، وہ امام ہے یا منفرد ہے یا جہاں نماز پڑھنے والا ہے۔ تو قرات بھی ہم نے سیکھنی ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے، چوتھا جو فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنے کی جو ادنا حالت ہے کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ نیچے کریں تو رکوع تک پہنچ جائیں، اور اس کی جو مکمل یعنی کامل ہے حالت وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو پشت ہے، کمر ہے، وہ سیدھی نیچی سیدھی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا اس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ ہو۔ تو لہٰذا جب رکوع کریں اچھی انداز سے کریں کہ آپ کی جو کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سجود سجدہ کی جمع ہے۔ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمازی کو اللہ سے بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے سجدے کے اندر۔ تو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ اور 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 ہاتھوں کی ہوگی، 2 گھٹنوں کی ہوگی، 2 آپ کی جو پنجے ہیں ان کی ہوگی، اور 1 آپ کا ہوگی۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں، تو اس پر سجدہ کرنا ہے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پنجے ہیں بعض لوگوں کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے سجدہ نہیں ہونے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ سجدہ یہ فرض ہے، 2 سجدے یہ فرض ہے۔ تو لہٰذا اگر سجدہ آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے باقی احکام انشاءاللہ بعد میں آتے رہیں گے۔ ایک آپ کو ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولیم سینکال، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، تو میں چاہتا تھا کہ میں ایسے دین کو اختیار کروں جو صحیح اور درست ہو۔ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی سیرت میں بھی پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بھی پڑھا، تو دیکھا کہ ان تمام انبیاء کرام کی جو ایک مشترکہ بات تھی کہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے سجدہ کرنے سے یہ بات اخذ کی کہ یہ تمام باتیں ان میں مشترک ہے، تو سجدہ ایک بہترین طریقہ ہے عبادت کا ہے۔ اور میں اپنے کمرے کے اندر سجدہ کرتا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے اس دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف کر دیا۔ بعد میں وہ ان کا نام شیخ علی مصطفیٰ ہوا۔ تو سجدہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یعنی سب سے آخر میں آپ نے 4 رکعت کی نماز پڑھی، 3 رکعت کی پڑھی، 2 کی پڑھی، اس کے آخر میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اخیرہ سب سے آخر جس کو ہم بیٹھتے ہیں۔ اور اس کی مقدار کیا ہے جو فرض ہے کہ التحیات سے لے کر اب تو و رسولہ کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ۔ یہ 6واں فرض۔ 7واں فرض ہے خروج میں سنعی، یعنی نمازی کا اپنے کسی فعل سے نماز سے باہر آنا، نکلنے سے کہتے ہیں خروج میں سنعی۔ یعنی نمازی نے جب قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، کوئی ایسا فعل قصدن کرنا ہے، جان بوجھ کر کرنا ہے جو نماز کے منافی ہو۔ جیسے سلام کلام ہے، لیکن کلام نہیں کرے گا وہ کسی سے۔ سلام جو واجب ہے، سلام کر کے وہ نماز سے باہر آئے گا قصدن، تو اس سے نماز سے باہر آ جائے گا۔ اگر کوئی اور فعل کرے گا تو اس سے نماز اس کی جو ہوگی واجب الاعادہ ہوگی، مقبول تحریم ہوگی۔
لہٰذا سلام کر کے اس کے سلام جو واجب ہے ایسا فعل کرنا کہ جس سے وہ جو نماز کے منافی ہو نماز سے باہر نکلے، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ سلام ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض ہیں جس کا میں نے اجمالی طور پر مختصر آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 نمبر 3 قرات، نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 یہ 7 فرض اللہ میں عمل کی توفیق نصیب۔ ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور شاذ العلماء حضرت مفتی ضمیر احمد مرتضائی صاحب دعوت اکادمی العالیہ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، جو ہمارا گزشتہ سبق ہے اسی کو بالتفصیل اور اسی نہج پر اسی طریقے پر آغاز فرماتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک سوال بنا دیا جائے تو بات سامنے ہو جائے گی کہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو سے جانتا تھا، تو جسے اللہ جانتا تھا جنتی کو جنتی ہونا، دوزخی کو دوزخی ہونا، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اور اگر جانتا تھا کہ یہ جنتی ہے اور دوزخی ہے تو پھر ہمیں اچھے اعمال کرنے سے جنت ملنے اور برے اعمال کرنے سے جہنم جانے کی خطرہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب جنتی جنتی ہے، جہنمی جہنمی ہے، تو ہمیں اعمال کرنے کا مقصد نتیجہ کیا ہے؟ جواب اس کا سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ قضاء کی ہے 3 قسمیں، جسے تقدیر کی 3 قسمیں کہتے ہیں۔ ایک ہے قضاء مبرم جو ٹلتی نہیں، ایک ہے قضاء معلق جسے اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ وہ ٹلے گی، اور تیسری ہے قضاء شبہ مبرم جو حقیقت میں تو ٹل سکتی ہے لیکن اس کی نوعیت مبرم جیسی ہے۔ یہ جو آپ نے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس تقدیر سے بھی لڑتا ہوں، جھگڑا کرتا ہوں کہ جو نہ ٹلنے والی ہے، اس میں مبرم تقدیر نہیں ہے، وہ قضاء شبہ مبرم ہے کہ عام ولی جب کشف کرتا ہے اس کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے جو اس سے اوپر نگاہ والا ہوتا ہے وہ سمجھ آئے کہ ٹل سکتی ہے، وہ دعا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد ایک اور بات سمجھ لیں، حضور شیخ ملت علیہ رحمہ استاد العلماء علامہ محمد عبدالحکیم شیخ قادری رحمۃ اللہ 2003 میں میں ان سے یہ سبق پڑھ رہا تھا تو یہ تقدیر کا ایک سوال آیا اور میں انہیں نبوی کی شرح لینا جو امام نبوی نے شرح فرمائی اس میں یہ سوال آیا، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ یہی میں نے سوال عرض کیا کہ جب بندے نے پکا ہے کہ یہ جنتی ہے لکھ دیا گیا تو وہ جنتی ہے، جو جہنمی لکھ دیا گیا وہ جہنمی ہے، تو ہمیں اچھے مال کرنا، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ مشقتیں اٹھانا، یہ ریاستیں کرنا، یہ بھی اس کا کیا فائدہ رہا؟ اگر وہ جہنمی لکھا گیا تو پھر کیا فائدہ؟ اگر وہ جنتی لکھ دیا گیا تو جو پڑھتی ہے وحشیاں چلے۔ میں نے جب یہ سوال عرض کیا تو آپ کو لگے کہ یہ سوال میں نے اپنے استاد گرامی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ استاد اپنے استاد گرامی علامہ یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، تو جو انہوں نے جواب دیا میرے استادوں کو اور انہوں نے مجھے جواب دیا وہی میں تم کو جواب دیتا ہوں، اور وہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔
ایک حکایت بنائی گئی کہ ایک نجومی تھا، اس کے بارے میں بڑا ایک شو تھی کہ وہ نجومی جیسے کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، مشہور تھی۔ ایک حکایت پیش کی گئی کہ نجومی جیسے کہتا ہے ویسے ہی ہو۔ اب جب یہ بات ہوئی بادشاہ نے اس کو بلا لیا۔ بادشاہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا، اس نے کہا میں تخت پر بیٹھا ہوں، مجھے بتا کہ میں کیا کروں گا، اس کے بعد تخت سے اٹھوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے تیرے بار سن رکھا ہے کہ تو کہتا ہے کہ جیسے تو کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، مجھے بتا میں کیا کروں گا؟ اگر تم نے غلط بتایا تو میری گردن اڑاؤں گا، اگر درست بتایا تو تو بچ گیا۔ تو نجومی کہنے لگا، اب اس کاغذ مجھے الفاظ تھا، کوئی میں کوشش کروں گا دوہراؤں۔ نجومی کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری گردن اتنی سستی نہیں ہے، آپ یوں کیجیے کہ ایک کاغذ اور قلم دیجیے، میں کاغذ اور قلم پر کچھ لکھ دیتا ہوں، آپ کے وزیر کو تھما دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے کیجیے۔ کرنے کے بعد دیکھیے گا کہ جو میں نے لکھا تھا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے تو جان بخش دیجیے گا، غلط ہے تو گردن اڑا دیجیے گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے تمہیں بات آ گئی کہ یہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کاغذ قلم دے دیا اس کو، نجومی نے کچھ لکھ دیا، اسے فولڈ کر کے وزیر کو پکڑا دیا۔ بادشاہ نے محل کے اندر بیٹھے، بادشاہ کو دماغی بادشاہ محل کی پگلی جو دیوار تھی تو اسے کہا سے توڑ دو، وہ محل کی پگلی دیوار توڑ دی۔ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ لاؤ وہ کاغذ دیکھو۔ کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت محل کی پگلی دیوار توڑ کر کھڑے ہوئے۔ یہ حکایت ہے کہ وہ صادق رحمی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک نجومی کے متعلق مثال مشہور ہے۔ ایک بات حکایت ہے کہ نجومی نے جو لکھا ہے بادشاہ وہ کرنے پر مجبور نہیں ہوا، بلکہ جو بادشاہ نے کرنا تھا نجومی نے وہ لکھ دیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ رب العزت اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا تھا کہ یہ بندے یہ کریں گے، جو ہم نے کرنا تھا اللہ علم ازلی کے مطابق جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو جانا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا، جو جانا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا، اور اسی کے مطابق رزق موت کے حوالے سے ہمارے جب شکم مادر میں ہوتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو جو ہم نے کرنا تھا اللہ اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا تھا کہ یہ کرے گا، اللہ نے وہ لکھ دیا۔ اب لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اس لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ رب العزت نے وہ لکھا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تقدیر کا مسئلہ ہم مجبور نہیں ہیں، اور ہم بالکل بااختیار بھی نہیں۔ جو طاقت عطا ہوتی ہے نیکی یا بدی کی وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو اس کو کرنے کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، عمل جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بھی بنتی ہے، جنت بھی جنت، وہ سب اس پہ رائے گئے۔ تو ارادہ اور قصد، اسی سے نیکی اور برائی، نیت سے عمل جو ہم کرتے ہیں تو طاقت اللہ پیدا کرتا ہے۔
لہذا جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے اللہ رب العزت نے وہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ جو لکھ دیا ہے ہم کو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے فرما دیے ہیں تقدیر کے ناطے سے، وہ عیاں ہو گئے اور تقدیر کی 3 قسمیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کا فرمائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرا۔ رب یسر ولا تعسر رب بالخير وبك نستعين رب العالمين انك غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم